امام حسین مکہ سے نکل کے کربلا پہنچ گئے، اور حسین کربلا میں جا کے اختیار حجت بتا رہا تھا۔ اگلا اختیار کسے دے دیا؟ اپنے وقت کے علی کو۔ یہیں پہ جملہ سنیے گا، بہت کم ہوتے ہیں اس بادشاہ کے فضائل منبر سے پڑھے جاتے ہیں۔ میں شہزادے کا فضائل پڑھنے لگا ہوں، آؤ میرے ساتھ مل کے دہلیز عصمت پہ سجدہ کریں۔ ملعون یزید شام میں رہتا تھا، اور اس نے مدینے میں بیٹھے ہوئے حسین سے بیعت کا مطالبہ کر لیا۔ آج زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ سجاد خون روتے تھے، سجاد لہو روتے تھے، شاید سجاد ہر وقت صرف روتے ہی تھے۔ اختیار حجت بتانے لگا ہوں، یہ تھی سجاد کی بہادری، یہ تھی سجاد کی طاقت۔ اس جملے پہ نوجوان سے کیا بچے سے دل سے داد نکلے گی، کیونکہ یہ محنت کا جملہ نہیں، عطا کا جملہ ہے۔ جملہ خود بولے گا کہ میں شہزادی کی عطا ہوں، مجھے 14 کی طہارت کی قسم۔ جس یزید نے مدینے میں بیٹھے ہوئے حسین سے بیعت کا مطالبہ کر لیا تھا، پورا 1 سال سجاد اس کے قید خانے میں بیٹھا رہا، اس نے سجاد سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟ اسے امام کی بیعت چاہیے تھی نا، تو وہ سجاد سے بھی مانگتا، اسے سجاد سے کیوں نہیں مانگی؟ مجھے معاف کیجئے گا، کڑی سجاد کے ہاتھ میں نہیں، امت کے ہاتھ میں تھی۔ قیدی امامت نہیں تھی، امت تھی۔ جتنی دیر میرا بادشاہ قید خانے میں بیٹھا رہا، یزید 1 رات بھی نہیں سو سکا، بے چین کر دیا سجاد نے اسے۔ اس لیے تو شاعر نے کہا تھا، بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا، نیند اس کی باندھ کی زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا۔ جتنی دیر سجاد قید خانے میں رہے، سجاد نے طاقت امامت بتائی۔ سجاد نے کہا ہمارے اندر آج بھی اتنی ہی طاقت۔ اس نے حسین سے بیعت مانگی، اور کیا کہنے حسین ابن علی تیرے بیعت کے انکار کے زمانہ جب تک حسین حسین کرے گا، حسین کے لفظ یاد آئیں گے، حسین کے جملے یاد جائیں گے۔ جہلم کا قدیمی عزادار مجمع، ولایت والا چہروں پہ علی ولی اللہ کی مسکراہٹ والا مجمع اس لفظ کو سنے گا جب یزید نے ولید کے دربار میں حسین سے بیعت کا مطالبہ ولید کے ذریعے سے کیا تھا۔ ولید نے کہا تھا یزید کا مطالبہ ہے، حسین وہ آپ سے بیعت چاہتا ہے، حسین آپ کیا جواب دیں گے؟ امام حسین نے 26 رجب کو شاہ صاحب ولید کے دربار میں کھڑے ہو گئے، ایسا طریق سال جملہ کہہ دیا جسے قیامت تک کے لیے کوئی دشمن حسین مٹا نہیں سکا۔ حسین نے کہا وہ کہتا ہے کہ میں اس کی بیعت کروں، اسے صرف میرا اتنا جواب لکھ کے بھیج دے، انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی۔ اس نے کہا یہ پورا عرب جانتا ہے کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ یہ بتائیں بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے، بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ حسین نے کہا تو صرف اسے اتنا لکھ کے بھیج کہ انا حسین ابن علی، اگلی بات وہ خود سمجھ جائے گا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا، میں اس جیسے کی کیسے؟ جب میرے باپ نے اس جیسے کی نہیں کی، میں اس جیسے کی کیسے کروں؟ اس کا مطلب ہے کہ صرف قتل حسین میں یزید ہی شریک جرم نہیں، ہر وہ بندہ شریک جرم تھا جس نے یزید کی بیعت کی تھی۔ جنہوں نے یزید کی بیعت کی وہ اس دور کے مسلمان تھے، ابھی نبی کو دنیا سے گئے 50 سال نہیں ہوئے تھے۔ اس کا مطلب کہ نبی کے دور کے صحابی موجود تھے جنہوں نے نبی کے دور میں نبی کے ہاتھوں میں بیعت کی، انہوں نے بیعت توڑ کے یزید کی ہاتھ پہ کی۔ اور یہ ہے تاریخ اسلام کا ایک بدنما دور۔ داد آپ نے میری سوچوں سے بڑھ کے دی، توقع سے بڑھ کے دی۔ اب اس جملے کو محفوظ کر لیجئے گا، یہ تھا تاریخ مسلمان کا بدترین دور کہ رسول کے جانے کے 50 سال بعد یزید جیسا ایک فاسق، فاجر، بدکار مملکت اسلامیہ کا وارث بنا، اور اس دور کے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کی۔ یہ جو لوگ بیعت کر رہے ہیں یہ صرف لوگ نہیں، مستقبل کے راوی ہیں۔ یہ لوگ صرف بیعت نہیں کر رہے، ان میں بڑے بڑے مستقبل کے محدث چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حدیث نقل کرنی ہے، انہوں نے تاریخ کو روایت کرنا ہے، انہوں نے رسول کے فرمان کو روایت کرنا ہے۔ تو جب ہاتھ یزید کے ہاتھ میں تھے
زبان آل محمد کا حق کیسے بول سکتی تھی؟ پھر اس دور میں جو تاریخ بنی، آج کے مسلمان نے اسے مستند اس لیے سمجھا کہ یہ نبی کے فوراً بعد بنی تھی، جبکہ نبی کے فوراً بعد یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی تھی۔ اور یہ فقہ اور شریعت کا قانون ہے، جب کوئی مسلمان کسی فاسق کے ہاتھ پہ بیعت کرے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ پھر مجھے معاف کیجئے گا، یزید کے دور میں جن مسلمانوں نے یزید کی بیعت کی، اب ان کا اسلام سے قرآن کے مطابق کوئی تعلق نہیں رہا۔ پھر اس کا مطلب کہ حسین کو مسلمانوں نے نہیں مارا، مسلمانوں نے نہیں مارا، کافروں نے مارا۔ اور یہ تھا اختیار حجت کہ شریعت کا اور قرآن کا مسئلہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی فاسق کے ہاتھ پہ بیعت کرے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب اگر وہ دوبارہ مسلمان ہونا چاہے اور کوئی حجت موجود ہو، اسے اس کے پاس آنا پڑے گا، اس کے ہاتھ پہ دوبارہ بیعت کرنی پڑے گی، جس کے لیے کہا جاتا ہے نص ہے تجدید بیعت، بیعت کا پلٹ کے واپس آنا، بیعت کا دوبارہ قائم ہونا۔ وہ دوبارہ معصوم کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا۔ یہ تھی حسین کی جنگ کہ لوگوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی، اس کا مطلب نبی والی بیعت ٹوٹ گئی، علی والی بیعت ٹوٹ گئی، حسن والی بیعت ٹوٹ گئی، لوگ دوبارہ زمانہ جاہلیت میں چلے گئے۔ حسین اپنے 72 لے کے کربلا سو گیا، اگلی حجت 1 سال کے لیے قید خانے میں بیٹھی رہی۔ اب مجھے طریقہ مورخ بتائے کہ وہ پورا 1 سال امت کافر رہی ہے یا مسلمان رہی؟ اس 1 سال میں امت کہاں تھی؟ حالت کفر میں تھی یا حالت اسلام میں تھی؟ اس کا مطلب ہے یہ جو امام قید خانے میں تھا، امام قید نہیں تھا، امت قید تھی۔ نقلی بیعت کے دعوے داروں کے چہرے سے حسین اور حسین کے بیٹوں نے نقاب اتار دیے۔ حسین نے سارے بدلے اکٹھے لے لیے۔ ذرا جنگ تو سنو حسین ابن علی کی، کبھی یوں حملہ بھی سنو حسین ابن علی کا۔ حسین نے سارے حملے اکٹھے لے لیے۔ یزید کے پاس آج طریقہ مورخ یہ کہتا ہے کہ یزید غلط تھا، حسین صحیح تھا۔ سارے کہتے ہیں، آپ تائید فرمائیں گے، میں نتیجہ دے کے چھوڑ، یزید غلط تھا، حسین صحیح تھا۔ کیوں یزید غلط تھا؟ نہیں جی یزید کی خلافت غلط تھی۔ آئے مولوی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، وہ اپنی کتابوں لائے اور مجھے اپنی کتاب اور قوانین شریعت کے مطابق یزید کی خلافت کو غلط ثابت کر کے دکھائے۔ تمہارے پاس جتنے خلافت کے اصول تھے وہ سارے یزید کے پاس تھے۔ مسلمانوں کے ہاں خلافت کا پہلا اصول ہے کہ امت اکٹھی ہو کے کسی کو خلیفہ بنائے تو وہ ہوتا ہے۔ یزید کے پاس یہ تھا۔ پڑھے لکھے احباب تشریف فرمائیں، اجماع امت یزید کے پاس تھا، اجماع ہو گیا تھا امت کا۔ دوسرا خلافت کا قانون یہ تھا کہ پہلا دوسرے کو نامزد کر دے تو وہ بھی خلیفہ ہوتا ہے۔ یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اسے اس کے باپ نے نامزد کیا تھا۔ خلافت کا تیسرا اصول تھا کمیٹی بن کے فیصلہ کرے اور کسی ایک کو چن لے، یزید کے پاس یہ بھی تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یزید کے پاس تو خلافت کے سارے قانون تھے، پھر یزید غلط کیسے، حسین صحیح کیسے؟ پھر تمہیں ماننا پڑے گا حسین صرف صحیح اور یزید صرف غلط نہیں، تمہیں ماننا پڑے گا حسین صحیح تھا، اجماع امت غلط تھا، حسین صحیح تھے، استخلاف غلط تھا، حسین صحیح تھے، شورا غلط تھی، تمہیں ماننا پڑے گا غدیر صحیح تھا، سقیفہ غلط، امامت صحیح تھی، خلافت غلط تھی۔